بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ شرح معانی الآثار کتاب الصلاۃ۔ باب الاذان کیف ہوا، یہ باب ہے اذان کے مسائل کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز اذان کا حکم کیا ہے، اس میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اذان واجب ہے، اور یہ قول امام اوزاعی، ابن المنذر، عطاء بن ابی رباح اور داؤد ظاہری کا ہے۔ ان ائمہ کے نزدیک اذان واجب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 5 نمازوں اور جمعے کی اذان سنت مؤکدہ ہے، یہ ائمہ 4 کا قول ہے۔ اور تیسرا قول کہ اذان فرض کفایہ ہے، یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مشہور روایت ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ کہ اذان کے کلمات کی تعداد کتنی ہے، اس کے بارے میں بھی 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول کہ اذان کے جو کلمات ہیں وہ کل 17 کلمات ہیں۔ دوسرا قول اذان کے کلمات 19 ہیں، اور تیسرا قول اذان کے کل کلمات 15 ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے ایک اور مسئلے پر، اس اذان کے کلمات کی تعداد کا یہ اختلاف 2 مسئلوں پر منحصر ہے۔ ایک مسئلہ اس کو کہتے ہیں مسئلۃ التربیع، یعنی اذان کے بارے میں کہ تکبیر جو ہے شروع میں اللہ اکبر تکبیر کتنی مرتبہ کہی جائے گی۔ اس میں پہلا مسئلہ ہے مسئلۃ التربیع، کہ اذان میں اللہ اکبر تکبیر جو ہے وہ 4 مرتبہ ہے یا 2 مرتبہ۔ تو ابتداء اذان میں جو کلمات تکبیر ہیں اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول ابتداء اذان میں کلمات تکبیر 2 ہے۔ یہ مسلک جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری، امام محمد بن سیرین اور امام قاسم کا ہے۔ اور طحاوی شریف میں فذهب قوم، اس کے مصداق یہی حضرات ہیں۔ دلیل ان کی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، کہ جس کے اندر ابتداء اذان میں جو ہے کلمات 2 ہیں۔ دوسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ ابتداء میں کلمات تکبیر 4 ہیں۔ یہ مسلک ائمہ ثلاثہ کا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہی ہے، احناف، شوافی اور حنابلہ۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، اس کے مصداق یہی حضرات ہیں۔ ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جنہوں نے خواب میں اذان اور اقامت دیکھی تھی، ان کی دلیل ہے۔ اس کے متعلق مسئلۃ التربیع کے متعلق حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نظر ہے، حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کلمات اذان 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو مکرر ہیں، جن کا تکرار ہے، یعنی اذان میں ایک جگہ بولے جاتے ہیں اور دوسری جگہ بھی، یعنی اگر شروع میں کہے گئے تو آخر میں بھی کہے گئے۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ جو مکرر نہیں ہیں، جو اذان میں صرف ایک ہی دفعہ ایک ہی مقام پر بولے جاتے ہیں۔ اب جو کلمات مکرر ہیں، اب وہ کلمات جیسے حی علی الصلاۃ ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، صرف ایک ہی دفعہ بولے جاتے ہیں، یعنی ایک ہی جگہ بولے جاتے ہیں، ان کا تکرار نہیں ہے۔ اب جو کلمات مکرر ہیں ان کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ شروع میں جس تعداد پر بولے گئے، آخر میں اس کی آدھی مقدار پر بولے جاتے ہیں۔ جیسے شہادت توحید، اب شہادت توحید جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، شروع میں جس تعداد پر بولی گئی، آخر میں اس کی آدھی تعداد پر بولے گئی، یعنی سب سے آخر میں لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ ہے۔ اسی طرح اس کو دوسرے حساب سے دیکھا جائے کہ جو الفاظ مکرر ہیں وہ آخر اذان میں جس تعداد پر بولے جاتے ہیں، ابتداء اذان میں اس کی دگنی تعداد پر بولے جاتے ہیں۔ جیسے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ بولا گیا آخر میں، اور ابتداء اذان میں یہ 2 مرتبہ بولے گئے۔ اور اسی طرح اس
کو دلیل بناتے ہوئے جب یہ ہے کہ جو تعداد شروع میں کہی گئی آخر میں اس کی نصف ہے، آدھی ہے، اور جو آخر میں کہی گئی شروع میں اس کی دگنی تعداد ہے، تو اس سے یہ جب پتہ چلا تو اب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آخر میں تکبیر کے جو کلمات ہیں آخر میں 2 مرتبہ ہیں۔ جب آخر میں تکبیر کے کلمات 2 مرتبہ ہیں تو شروع میں اس کے دگنے ہوں گے، جیسا کہ مکرر الفاظ کا قاعدہ ہے۔ اس سے فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ ابتداء اذان میں جو کلمات ہیں وہ 4 مرتبہ ہیں۔ دوسرا مسئلہ اس کے اندر جو ہے وہ مسئلۃ الترجیع، یعنی شہادتین کو پہلے آہستہ آواز سے کہنا اور اس کے بعد پھر بلند آواز سے کہنا۔ اس میں 2 قول ہیں مسئلۃ الترجیع میں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اذان میں ترجیع سنت، یہ قول شوافع اور مالکیہ کا ہے۔ فذهب قوم الى الترجیع کے مصداق یہ، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ترجیع ثابت نہیں ہے، یہ قول احناف اور حنابلہ کا ہے۔ وتركه في ذلك آخرون، وتركه آخرون اس کا مصداق امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا مصداق یہ حضرات احناف اور حنابلہ ہیں۔ ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جنہوں نے خواب میں اذان و اقامت دیکھی تھی، ان کی اذان میں ترجیع نہیں تھی۔ نیز حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی روایت میں بھی ترجیع نہیں ہے۔ اس پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر طحاوی، حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہادتین کے علاوہ دیگر کلمات اذان میں بالاتفاق دیگر کلمات میں ترجیع نہیں ہے، لیکن شہادتین میں اختلاف ہے۔ تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مختلف فیہا مسئلے کو متفق علیہ مسئلے پر قیاس کیا جائے، لہذا جب ان کلمات میں ترجیع نہیں ہے تو ان میں بھی ترجیع نہیں ہونی چاہیے۔ جب ان کلمات میں ترجیع نہیں ہے تو پھر ان کلمات میں بھی ترجیع نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کلمات اذان جو ہیں وہ 19 ہیں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کلمات اذان جو ہے وہ 17 ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک شہادت تکبیر جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے شروع میں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تکبیر 4 مرتبہ ہی ہے اور ترجیع بھی ہے، تو ان کے نزدیک اگر دیکھا جائے ان کے نزدیک پھر کلمات اذان 19 بنتے ہیں۔ باقی احناف اور حنابلہ کے نزدیک کلمات اذان کی تعداد کل 15 ہے۔ آگے پھر احادیث شروع کرتے ہیں، اور احادیث میں دونوں مسلکوں کو واضح کرتے ہیں اور دونوں مسلکوں کی سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ حدثنا علی بن معبد وعلی بن شیبہ قال حدثنا روح بن عبادة یا تحویل وحدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جریج قال اخبرني عثمان بن السائب قال ابو عاصم في حديث قال اخبرني ابي وام عبد الملك ابن ابي محذورة يعني عن ابي محذورة قال روح في حديث عن ام عبد الملك ملك ابن ابي محذورة عن ابي محذورة قال علمني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الاذان كما تؤذنون الان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھایا جیسا کہ تم لوگ آج اذان دیتے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے اندر کلمات جو ہیں وہ کلمات تکبیر 2 مرتبہ ہیں۔ یہ استدلال حضرت امام مالک اور حضرت امام حسن بصری وغیرہ ان کا یہ استدلال ہے۔ احناف کا استدلال آگے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک حدیث ذکر فرمائی ہے وخالفهم آخرون فی موضعین، فرمایا کہ 2 مقام پر اختلاف، احدہما ابتداء الاذان فقالوا ينبغي يقال في اول الاذان اللہ اکبر اللہ اکبر،